بسم الله الرحمن الرحيم. رفیقان گرامی حضرت مولانا مفتی مجیب علی صاحب شہباز دکن علیہ رحمت و رضوان اس پورے خطے دکن میں ایک عظیم شخصیت اور اپنا ایک انفرادی وجود رکھتے تھے، اور اس کی وجہ سے الحمدللہ یہاں کی صلح کلیت کے ماحول میں اکیلے ہی اپنی شخصیت کے بلبوتے پر اللہ کے فضل و کرم سے وہ عقائد اہل سنت و جماعت کی ترویج و اشاعت میں شب و روز مصروف اور منامک رہے۔ یہ تائید غیبی کہی جائے کہ انہوں نے ایک بہت بڑے مرکز اہل سنت کا بیڑا اٹھایا اور اس میں ان کو کامیابی نصیب ہوئی کچھ دنوں تک، اور اگر وہ یہاں تشریف رکھتے تو آپ انقلاب عظیم کا ایک عجیب قریب ماحول پاتے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت بالغہ اور حکمت عالیہ سے اس کمی کی تکمیل کا انتظام فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت علامہ مفتی مجیب علی صاحب علی رحمہ شہباز دکن کی عظمت میں اور ان کی اور ان کے اثرات کو، ان کے بات کو قائم رکھنے میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی آرزویں پوری کرے۔ رفیقان ملت عزیزان گرامی، حضرت مفتی مجیب علی صاحب علی رحمہ بریلی شریف درسگاہ سے درس لے کر آئے اور بریلیت کا چراغ آپ نے خوب یہاں پر روشن، اس کی تابانی اور جلوہ افشانی کا انہوں نے خوب انتظام کیا، ورنہ اس دکن کے علاقے سے بہت سے لوگ میرے پاس بھی آئے اور بڑے بڑے علماء کی خدمت میں بھی پہنچے، اگر وہ امتیازی شان جو آپ کو حاصل یہ آپ کی یہ سعادت حضور بازی میں تانا بخشت خدا ابراہیم۔ رفیقان ملت مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ مجھے آپ کے جنازے کے لیے مدعو کیا گیا، مگر میں حاضر نہ ہو سکا، اس لیے کہ جس وقت مجھے خبر ملی اس کے بعد کوئی ایسی گنجائش تھی ہی نہیں کہ میں جنازے کے وقت تک پہنچ، اور اتفاق سے ہمارے علاقے سے فلائٹ کا جو راستہ ہے، پہلے تو بہت سی فلائٹ مگر لاک ڈاؤن اللہ تعالیٰ اس بلا کو جلد سے جلد اپنی مخلوق سے دور فرمائے۔ اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے ٹرینیں
فلائٹیں اور بھی سفر کے دوسری سہولتیں، یہ سب خلاف معمول ہو گئے، جس کی وجہ سے یہاں پر پہنچنا دشوار ہو گیا۔ اگر وہی حالات ہوتے جو پہلے کے لاک ڈاؤن کے تو اس حال میں انشاءاللہ میں لندن پہنچ جاتا۔ اس کا مجھے افسوس ہے۔ یہ نہ سمجھیے کہ جنازہ پڑھ لینے میں کوئی احسان نماز پڑھنے جس کی نماز پڑھی جا رہی ہے اس پر بلکہ در حقیقت یہ احسان اپنے اوپر۔ حدیث پاک میں دونوں باتیں ارشاد فرمائی۔ یہ بھی فرمایا گیا کہ جس مسلمان کی نماز جنازہ میں 40 مسلمانوں نے شرکت کی اس کی مغفرت ہو گئی۔ اور یہ بھی فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس مسلمان نے کسی مسلمان میت کی نماز جنازہ پڑھی اس پڑھنے والے کی مغفرت ہو گئی۔ اب ان دونوں حدیثوں کے کو سامنے رکھتے ایک گہری بات جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ مرنے والے دو قسم کے ہوتے، ایک بالکل عوام میں اور گئے گزرے بھی اس میں ہوتے ہیں۔ ان کی نماز جنازہ پڑھنے سے ان کا تازہ زیادہ جن کی نماز جنازہ پڑھی، مگر کچھ اللہ کے وہ محبوب لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی بارگاہ میں حاضری سے آدمی کی قسمت کا تارا چمکنے لگتا ہے، جن کی بارگاہ میں پہنچنے سے آدمی رحمت الہی کا خزینہ جمع کر کے پلٹتا لگتا۔ تو یہ لوگ بھی ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی نماز جنازہ جو پڑھے گا وہ اپنے لیے سامان مغفرت اکٹھا کرے گا۔ تو اس وجہ سے مجھے افسوس زیادہ کہ ایک اچھا موقع ہاتھ سے چلا گیا کہ میں اپنے لیے کچھ سامان آخرت بڑھا لیتا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ دکن کے بارے میں بے بعض لوگ جو کہتے پھرتے ہیں کہ آپ جو ہے سادات کا احترام نہیں کرتے، لیکن یہ سراسر ویسے ہی جھوٹ ہے جیسے کہ ابھی ہم نے مثال دے کر بتایا، ٹھیک ہے، اس کی پھر تکرار نہیں کریں گے۔ آئیے حضور شہباز دکن کی عملی زندگی کو ملاحظہ فرمائیں۔ حضور شہباز دکن کا معاملہ یہ ہے کہ الحمدللہ آپ عاشق رسول ہیں، عاشق صحابہ ہیں، آپ عاشق اولیاء ہیں، اور اسی طریقے سے عاشق اہل بیت بھی ہیں۔ حضور غیاث ملت جن کا انشاءاللہ بہت جلد آپ دیدار کریں گے انشاءاللہ۔ حضور غیاث ملت ایک مرتبہ جب عیدی بازار میں جلسہ ہوا، اس موقع پر دیکھنے والوں نے دیکھا حضور غیاث ملت جب اسٹیج پر تشریف لانے والے ہیں اور آ چکے ہیں، قریب ہو چکے، حضور شہباز دکن اپنی پیرانہ سالی اور بزرگی کے باوجود جب دیکھا کہ حضور غیاث ملت آقا زادے تشریف لا رہے ہیں، فوراً کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے ساتھ جیسے آپ اسٹیج پر تشریف لائے آپ کا مصافحہ کیا اور آپ سے معانقہ کیا اور آپ کی دستبوسی فرمائی، اور بڑی ادب اور محبت کے ساتھ حضور غیاث ملت کے بازو میں بیٹھے۔ اسی طریقے سے معاملہ ایک مرتبہ بورا بنڈے کی سرزمین پر حضور گلزار ملت تشریف لائے، آپ کی شان بھی الحمدللہ نرالی ہے۔ اس موقع پر حضور شہباز دکن کے ادب اور تعظیم کا معاملہ یقیناً بہت سارے گواہ یہاں پر موجود ہے۔ جب حضور گلزار ملت تشریف لائے تو حضور شہباز دکن اپنی اسی محبت اور عقیدت کا اظہار فرمائے جو تعلیمات اعلیٰ حضرت کے ذریعے سے آپ نے سیکھا ہے، کہ آپ کھڑے ہو گئے اور بڑے ادب کے ساتھ محبت کے ساتھ آپ کی دستبوسی فرمائی، تو وہاں پر گلزار ملت
جو سید السادات ہے انہوں نے حضور شہباز دکن کے ماتھے کو چوما، اور اس کے بعد پھر جب بیٹھنے کا وقت آیا تو حضور گلزار ملت جس کرسی پر بیٹھے تو بازو والی کرسی پر حضور شہباز دکن کو بیٹھنا تھا، لیکن دیکھنے والوں نے یہ بھی ادب اور تعظیم کو دیکھا، حضور شہباز دکن نے یہ پسند نہیں فرمایا کہ کرسی کے بازو میں سید زادے ہوں تو برابر میں بیٹھا جائے، بلکہ اپنی کرسی کو پیچھے ہٹوا لیا آپ نے۔ اور اسی طریقے سے حضور شہباز دکن کا ایک مرتبہ جلسہ ملک پیٹ کی سرزمین پر ہوا، اور آپ جانتے ہیں جیسے کہ کوئی ایک خاص خطیب ہوتے ہیں تو ایسی جو خاص کرسی ہوتی ہے وہ رکھی جاتی ہے مقرر خصوصی کے لیے، خاص مہمان کے لیے، تو اتفاق سے وہاں پر ایک ہی ایسی کرسی تھی جو ایک بڑی کرسی مانی جاتی تھی، اور حضور شہباز دکن تشریف لائے اور لانے کے بعد اس کرسی پر بیٹھ گئے، اور جب بیٹھ گئے کچھ دیر کے بعد آپ نے دیکھا تو نظر پڑی کہ سامنے سید زادے بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کا دل گوارا نہیں کیا کہ آپ اس کرسی پر بیٹھے، آپ نے یہ پسند فرمایا کہ ان کو اٹھایا آپ نے، اور زحمت دیتے ہوئے یہ فرمایا کہ آپ اس کرسی پر بیٹھیں، اور حضور شہباز دکن عام کرسی پر بیٹھ گیا۔ یہ حضور شہباز دکن کا وہ احترام سادات ہے۔ اور ایک اہم بات یہ بھی سن لیں آپ، سرکار اعلی حضرت کا عمل دیکھیں اور اس کے بعد اس عمل کی عکس جو ہے حضور شہباز دکن کی ذات میں دیکھیں آپ۔ سرکار اعلی حضرت علیہ رحمہ کا یہ ہمیشہ طریقہ اور عمل رہا کہ ربیع الاول شریف کے موقع پر خاص آپ کے گھر میں محفل ہوتی، اور اس محفل میں شیرنی تقسیم کی جاتی۔ دیکھیے آپ نسبت رسول کا احترام ہمیں کیسے سکھایا اعلی حضرت نے، تو شیرنی تقسیم کی جاتی تو سرکار اعلی حضرت علیہ رحمہ کا یہ طریقہ ہوتا کہ آپ خادم کو اس بات کی تاکید فرماتے کہ جو عام ہے ان کو ایک حصہ شیرنی کا دیا جائے۔ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ جی، سرکار اعلی حضرت علیہ رحمہ کی خاص محفل کا یہ طریقہ ہوتا کہ سرکار اعلی حضرت علیہ رحمہ اس پر عمل فرماتے اور خادم سے یہ کہتے کہ جب شیرنی تقسیم ہونے کا وقت آئے تو اس موقع پر جو عام ہو ان کو ایک حصہ دیا جائے، اور جو سید زادے ہوں ان کو 2 حصے دیے جائیں۔ ایک مرتبہ کا اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ کوئی سید صاحب ہوتے محفل میں، ان کو ایک ہی حصہ ملتا، تو وہ بڑی محبت کے ساتھ سرکار اعلی حضرت کے قریب جاتے اور ناراضگی کا اظہار فرماتے اور یہ کہتے کہ حضور کیا بات ہے کہ آپ کا جو طریقہ تھا وہ طریقہ بدل گیا ہے کیا؟ تو سرکار اعلی حضرت علیہ رحمہ پوچھتے کہ آخر کیا بات ہے؟ تو آپ سے کہا جاتا کہ دیکھو مجھے ایک ہی حصہ ملا ہے۔ تو سرکار اعلی حضرت علیہ رحمہ فوراً خادم کو بلاتے اور بلا کر جو ہے ناراضگی کا اظہار فرماتے اور اپنے جلال کا اظہار فرماتے ہوئے کہتے کہ فوراً ایک دوسری کشتی میں اور دوسری چیز میں پلیٹ میں خوب شیرنی جتنی آ سکے وہ لائی جائے اور لانے کے بعد حضرت کی بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ اور وہ سید زادے کہتے ہیں کہ حضرت میرا یہ مقصد نہیں تھا، جب ناراض ہوتے تو یہ فرماتے، تو آپ یہ فرماتے کہ نہیں بلکہ یہ ہماری خادم سے یہ غلطی ہو چکی ہے، ایسا کچھ نہیں، بلکہ پھر دوسرا حصہ بھی لایا جاتا اور ان کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا اور خادم سے یہ کہتے بڑے احترام اور محبت کے ساتھ اسے گھر تک پہنچایا جائے۔ تو آپ نے یہ سرکار اعلی حضرت علیہ رحمہ کا عمل سن لیا۔ آئیے حضور شہباز دکن کے بارے میں سنیں آپ۔ جب ہمارے دارالعلوم فیض رضا جو مرکز اہل سنت پر قائم ہوا اور پہلا سال جب تھا اور ربیع النور کا نورانی چاند نظر آیا، تو اس موقع پر حضور شہباز دکن نے دیکھا کہ ربیع النور شریف کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس کے بعد پھر دوسرے دن نماز عصر سے فارغ ہوئے اور فارغ ہونے کے بعد تمام طلباء کی جانب خطاب فرمایا اور خطاب فرما کر یہ کہا کہ جو سید زادے ہیں، سادات اکرام ہیں، وہ تشریف لائیں۔ ان کو بلایا گیا اور اسی طریقے سے عام طلباء بھی موجود تھے۔ تو سید زادے جو تھے ربیع النور کے مہینے کی خوشی میں، اور ربیع النور جو آقا کی آمد کا مہینہ ہے، اس کی آمد کی خوشی میں آپ نے اپنے جیب خاص سے 100 روپے نکالے اور ہر ایک جو سید زادے وہاں موجود تھے ان تمام کو جو ہے 100 روپے عطا کیا، اور جو غیر سید زادے تھے اس کا آدھا عطا کیا، یعنی 50 روپے عطا کیا۔ یہاں پر آپ نے عشق رسول کا بھی اظہار فرمایا اور ساتھ میں اہل بیت سے محبت کا بھی اظہار فرمایا، یعنی اہل بیت سے جو تھے اور سید زادے جو رہے ان کو جو ہے دوگنا عطا فرمایا، اور جو عام تھے ان پر عشق رسول کا اظہار کرتے ہوئے آدھا عطا فرمایا۔ اور وہ طلباء
جو اس انعام کو حاصل کیے وہ آج بھی ہماری محفل میں موجود ہیں۔ تو الحمدللہ حضور شہباز دکن کا یہ معاملہ رہا کہ احترام سادات کے سلسلے میں الحمدللہ آپ اسی کی عملی تصویر ہیں جو تعلیمات اعلی حضرت ہمیں پیغام دیتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہمارے ادارے کے جو طلباء ہیں، جو سید زادے ہیں اور جن کا برابر حضور شہباز دکن سے ملاقات کرنا ہوتا ہے، جب بھی حالانکہ عمر کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے بہت چھوٹے ہیں، اس کے باوجود جب حضرت کی بارگاہ میں وہ جاتے ہیں تو نام لے کر نہیں یاد فرماتے بلکہ سید صاحب کہہ کر یاد فرماتے ہیں۔ اور جو پھر سید صاحب ہوتے ہیں ان کے لیے جو ہے خاص نشست ہوتی ہے، یعنی عام ہوتے ہیں تو وہ کھڑے رہتے اور نیچے بیٹھ جاتے، لیکن جب حضور شہباز دکن کو یہ علم ہوتا کہ یہ سید زادے ہیں، اگرچہ طالب علم ہیں، چھوٹے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہیں اوپر کرسی پر جو ہے بٹھایا جاتا۔ تو یہ احترام سادات ہے اور یقیناً حضور شہباز دکن اس کی عملی تصویر ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے واقعات ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کبھی موقع ملا تو اسے بیان کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی تو انشاءاللہ تحریری شکل میں آپ کے سامنے اسے پیش کیا جائے گا۔ اب ایک اہم بات یہ بھی سماعت فرمائیں، حضور شہباز دکن کا لقب کیا ہے؟ شہباز دکن ہے، جانتے کہ نہیں جانتے آپ حضرت؟ الحمدللہ، اور ہر عام و خاص یہ جانتا ہے کہ شہباز دکن جب کہہ دیا گیا تو فوراً ہمارا ذہن جاتا کہ جس کا نام مجیب علی رضوی ہے وہ ذات یہاں پر مقصود ہے، اور جن کا وصف کیا ہے؟ جو عاشق رسول ہے اور جو عاشق محب اولیاء ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ آپ کا لقب شہباز دکن یہ کس نے عطا کیا اور کب عطا کیا، اسے بھی سماعت فرمائیں۔ تقریباً 20 سال پہلے یاقوت پورا کی سرزمین پر حضور شہباز دکن کا خطاب ہوا، اور آپ جانتے ہیں خطاب کیسے ہوتا ہے۔ الحمدللہ آپ کا خطاب وہ خطاب ہوتا ہے کہ بہت سارے آپ کے نورانی خطاب کو سننے کے بعد جو ان کی بے راہ روی ہوتی ہے اور جو کچھ بھی کج روی ہوتی ہے اور جو شریعت اسلامیہ سے دوری ہوتی ہے ان تمام سے تائب ہو کر راہ راست پر آ جاتے ہیں اور لوگوں کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ تو جب وہاں کے لوگوں نے سنا، اور خاص کر وہاں پر سلسلہ نقش بند کے کچھ بزرگ حضرات بیٹھے ہوئے تھے، کون سے سلسلے کے؟ سلسلے نقش بند کے، اور ہمارا مزاج اور ہمارا عمل یہ رہے کہ الحمدللہ ہم جہاں قادری غلام ہیں وہیں پر ہم سلسلے چشتیہ کے بھی چاہنے والے ہیں، اور وہیں سلسلے سہروردیہ کے بھی چاہنے والے ہیں، اور سلسلے نقش بند کے بھی چاہنے والے ہیں، اور یہی تعلیمات سرکار اعلی حضرت نے ہمیں عطا فرمائی۔ تو حضور شہباز دکن کے خطاب کو جو ہے چند نقش بند کے بزرگ حضرات نے سنا، اور سننے کے بعد جب خطاب مکمل ہوا تو ان بزرگ حضرات نے آپ کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ شہباز دکن ہیں۔ اور آپ جانتے شہباز کہتے کسے ہیں؟ تو شہباز اصل میں شاہباز ہے، اور باز کہا اسے جاتا ہے جو شاہین پرندہ ہوتا ہے اور جو باز پرندہ ہوتا ہے، اور آپ جانتے ہیں جو باز اور شاہین ہوتا ہے اس کی اڑان چھوٹی موٹی نہیں ہوتی، بہت بلند ہوتی ہے، اونچی اڑان ہوتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب بزرگوں نے سنا تو انہوں نے اپنی دل کا اظہار کرتے ہوئے، دلی بات کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا کہ یقیناً میدان خطابت کے بہت سارے شہسوار ہیں، لیکن میدان خطابت میں اگر کوئی شہباز ہے تو وہ شہباز دکن کی ذات ہے۔ تو یہ شہباز دکن کا جو آپ کو لقب ملا آج کل کا نہیں، 20 سال پہلے کا ہے، لیکن کچھ حضرات کو یہ ہضم نہیں ہوتا تو اس پر اعتراض کرتے ہیں، لیکن معاملہ اور حقیقت کیا ہے اسے بھی آپ سماعت فرمائیں۔ تو حضور شہباز دکن کو جو خطاب دیا گیا وہ الحمدللہ سلسلہ نقش بند کے بزرگوں نے یہ خطاب عطا فرمایا، اور کس لیے عطا فرمایا یہ بھی آپ نے سنا اور جانا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی جانب یہ اشارہ کیا گیا کہنے والوں نے کہ یہ سرقہ ہے، یعنی یہ چوری ہے۔ کس کا یہ لقب ہے؟ شہباز دکن یہ لقب جو ہے خواجہ بندہ نواز گیسو دراز علیہ رحمہ کا لقب ہے، تو یہ اس بات کا سرقہ ہے۔ تو بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ 20 سال کے بعد آج انہیں یاد آیا کہ یہ جو ہے کسی اور یعنی شہباز دکن یہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز علیہ رحمہ کا لقب ہے، لیکن آپ یہاں پر اس کا بھی خلاصہ سماعت فرما لیں کہ یقیناً خواجہ بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز علیہ رحمہ تو یقیناً مقام و مرتبہ اس پر ہم اور آپ ہمارے ماں باپ قربان ہیں، اور آپ کا مقام و مرتبہ اور آپ شہباز ہیں
تو آپ اولیاء کی جماعت میں شہباز ہیں، اور حضور شہباز دکن جو ہیں یہ علماء اور خطباء کے درمیان میں شہباز ہیں۔ دو باتیں سماعت فرما لیں بس۔ اور ایک اہم بات یہ بھی سن لیجئے کہ الحمدللہ حضور شہباز دکن کا یہ لقب جو ہے یہ بزرگوں نے عطا کیا، اور یہ کوئی سرقہ کا معاملہ نہیں ہے، یہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، کہ جسے چاہے اللہ تبارک و تعالی یہ فضل عطا فرما دے۔ لیکن یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا کسی پر فضل ہو تو چاہیے جو اغل بغل میں ہو، آزو بازو میں ہو، تو اس پر جو ہے خوشی کا اظہار کرے تاکہ اس فضل کے وہ بھی حقدار بن جائے۔ لیکن اگر اس پر حسد کریں تو یہ کوئی جائز کام نہیں ہے۔ تو معاملہ یہی ہے کہ حضور شہباز دکن کا یہ لقب رہا ہے، اور آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم یہ ہوگا کہ ماضی میں جو بڑے بڑے القابات بڑے بڑے ائمہ اور علماء کے رہے ہیں، تو عصر حاضر کے علماء اپنے درمیان میں عصر حاضر کے مطابق اپنی جماعت میں اگر پچھلے القابات کے لائق اگر کوئی ہوتے تو برابر جو ہے ان القابات سے نوازتے۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہوتا کہ یہ پچھلوں کی توہین کر رہے ہیں، بلکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ یقیناً وہ ماضی کے اعتبار سے، پاس کے اعتبار سے جس زمانے میں رہے ان تمام علماء میں ان کی شان بحر العلوم کے اعتبار سے ہو یا امام الائمہ کے اعتبار سے ہو، یقیناً ان کی بلند و بالا شان ہے۔ آج کے دور اور زمانے میں علماء نے اگر کسی کو اس خطاب کا حقدار دیکھا تو یقیناً وہ اس خطاب سے نوازتے ہیں، اور اس سلسلے میں بہت سارے دلائل کتابوں میں موجود ہیں۔ تو الحمدللہ یہ حضور شہباز دکن کی ذات ہے، اور الحمدللہ مسلک اعلیٰ حضرت کا معاملہ یہی ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت وہی پیغام ہمیں اور آپ کو عطا کرتا ہے جو قرآن اور حدیث کا پیغام ہے، جو صحابہ کا پیغام ہے، اور جو صحیح طور پر ائمہ اربعہ اور اولیاء کرام کا پیغام ہے۔ حضور خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کی محبت یقیناً ہمارے لیے بہت ہی اہم چیز ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو محبت خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ میں جینے و مرنے کی توفیق عطا فرمائے، مسلک حق مسلک اعلیٰ حضرت پر ہمیں استقامت عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم نے کہا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔